السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ قابل احترام ساتھیو، بخاری اور مسلم کے مشترک روایات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حدیث ہے وہ بھی ایمان کے سلسلے میں ہے، اور باب ہے باب من لقی اللہ بالایمان دخل الجنہ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملا، اللہ تعالیٰ سے جس کی ملاقات ہو گئی ایمان کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی حدیث ہے، یہ صرف مسلم شریف کی ہے، اور فرمایا ہے کہ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید۔ اعمش ایک راوی ہیں، اس نے شک کیا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ او عن ابی سعید، یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان دونوں میں شک ہے، لیکن حدیث ہے۔ قال، کہا، لما کان غزوۃ تبوک، جب تبوک کی غزہ آ گئی، غزوہ تبوک یعنی، اصاب الناس مجاعۃ، لوگوں کو بھوک لگ گئی۔ قالوا یا رسول اللہ لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا وادہنا۔ مجاعہ اس بھوک کو کہتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے پاس کھانے کے جو چیزیں ہیں وہ کم ہو جائیں اور پورے نہیں ہوتے، اور وہ بھوک کے دہانے پر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم فنحرنا نواضحنا، ہم اپنی سواریوں کو ذبح کریں، فاکلنا، اور ہم اس سے کھائیں، ودہنا، اور اس کا تیل جو ہے وہ استعمال کریں، یعنی مالش کریں وغیرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، فرمایا کہ کرو۔ قال فجاء عمر، فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ فقال یا رسول اللہ، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ان فعلت قل الظہر، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو پھر سواری کم ہو جائے گی، کہ حالت میں اپنی سواری کو ذبح کرے گا تو سواریاں کم ہوگی۔ ولیکن ادعوہم بفضل ازوادہم، لیکن ان کو آپ بلائیں اور جو ان کے پاس جو توخہ ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور وہ زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ان کو آپ ان کو یہ دعوت دیں کہ یہ چیزیں آپ جمع کریں۔ ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے اس کھانے پر برکت کی دعا کریں۔ لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور وہ پوری جو لشکر ہے ان کے لیے پوری ہو جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہی کروں گا۔ قال فدعا بنطع فبسطہ، فرمایا کہ انہوں نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا اور اس کو بچھایا۔ ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر اس نے بلایا ان کو اور کہا کہ آپ اپنے
جس کے پاس جو بھی کھانا ہے وہ لے آئے۔ قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی آدمی، فجعل الرجل کوئی آدمی وہ ایک مٹھی مکئی لاتا تھا۔ قال ويجيء الآخر بكف تمر، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مٹھی کھجور لاتا تھا۔ قال ويجيء الآخر بكسرة، اور کوئی آدمی ایک روٹی کا ٹکڑا لاتا تھا۔ حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، یہاں تک کہ اس دسترخوان پر تھوڑی چیزیں جمع ہو گئی۔ قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی، بالبرکت، برکت کی۔ ثم قال خذوا في اوعیتکم، پھر فرمایا کہ یہ اپنے اپنے برتنوں میں لے لو۔ قال فأخذوا في اوعیتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه، انہوں نے جب اپنے اپنے برتنوں میں لینا شروع کر دیا، بھرنا شروع کر دیا، تو کہتے ہیں کہ فوج میں کوئی بھی ایسا برتن نہیں تھا کہ وہ خالی رہ گیا ہو، سب کے سارے برتن بھر دیے ہیں۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈالی۔ قال فأکلوا، فرمایا انہوں نے کھا لیا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر گئے ان کے۔ وفضلت فضلة، اور کچھ بچ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقى اللہ بہما عبد، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کلمات کے ساتھ، ان دو کلموں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، مل جائے، عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، کہ اس میں وہ شک نہ کرے، اس طریقے سے وہ یہ کلمہ پڑھیں کہ شک نہ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو جنت سے روکا جائے، یا وہ جنت سے محجوب ہو جائے، رک جائے، جنت سے اس کو چھپایا جائے، نہیں، وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ بخاری کی لفظ ہے، عن سلمة بن الاکوع قال خفت ازواد القوم واملقوا، بمعناه، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قوم کے پاس جو توخہ تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ بالکل کم ہو گئی، واملقوا، اور ان کو بھوک لگ گئی۔ وروا مسلم کی روایت ہے، عن سلمة بن الاکوع قال، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة فاصابنا جہد، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں، تو ہم کو وہاں پہ جہد یعنی بھوک اور تکلیف، یعنی جہد اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے یا اور اس طرح جو ہے تھکان آتی ہے، تو اس کو جہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وفیہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وَنَحْنُ 1400، اور ہم 1400 آدمی تھے۔ قال فأکلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے کھا لیا، اسی روایت میں یہی جو کہانی پہلے گزر گئی، حتی شبعنا جمیعا، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے ہمارے پیٹ بھر گئے۔ ثم حشونا جربنا، پھر ہم نے اس کھانے سے اپنے تھیلیوں کو بھر دیا۔ ہمارے پاس جو تھیلے تھے، جرب یہ جراب کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں ایک چمڑے کی تھیلی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے کہا، فہل من وضوء، کیا کوئی پانی ہے، اور وضو کے لیے پانی ہے، وضو کا پانی ہے۔ قال فجاء رجل، تو کہا کہ ایک آدمی لایا، بِإِدَاوَةٍ، ایک برتن، اداوا چھوٹے برتن کو کہتے ہیں،
فیہا نطفۃ، اس میں کچھ قطرہ تھا یعنی پانی کا، فافرغها فی قدح، تو اس نے خالی کیا، فی قدح ایک پیالی میں، قدح ایک پیالی کو کہتے ہیں، فتوضأنا کلنا، تو ہم سب نے وضو کیا، ندغفقہ دغفقۃ، ہم اس کو کیا کر رہے تھے، یعنی نصبہ صبا، ہم اس کو بہا رہے تھے مکمل طریقے سے، یعنی اتنا زیادہ پانی تھا اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی کہ ہم اس کو یعنی ایسے بہا کے وضو بنا رہے تھے، ایسا نہیں کہ پانی تھوڑا تھا ہم اور احتیاط کر رہے تھے۔ 14 ہم 1400 آدمی تھے۔ قال ثم جاء بعد ذلك 8، اس کے بعد جب وضو صرف پانی اور سب ختم ہوا، فقال 8، 8 آدمی بعد میں آئے، انہوں نے کہا هل من طہور، کوئی پانی ہے وضو کے لیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرغ الوضوء، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا۔ اب اس حدیث سے، ان احادیث سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جو بندہ دل سے، صدق دل سے یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس میں شک نہ کرے اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے وہ ملے، تو وہ جنتی ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے معجزے حق ہیں، اور ان معجزات تک کوئی انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور انبیاء کا معجزہ بھی ایک محدود ہے۔ نمبر 3، جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے شرک نہ کرنا۔ تو آج اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔